السلام علیکم فرینڈز، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم گو، شفیق اور صحابہ کو پیار، محبت اور شفقت سے دین کی تعلیم دیتے رہے۔ لیکن جب ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں، ہمارے آج کے زمانے میں ہمارے علماء کی زیادہ تعداد سخت دل کیوں ہے، ہر وقت وعیدیں سنانے والی کیوں بن گئی؟ آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے علماء کے سخت رویے کی وجوہات کیا ہیں، جبکہ نبی کی زندگی تو رول ماڈل ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے، وہ ان کی زندگی ہمارے نبی کی زندگی کی عکاسی کرتی ہو۔ لیکن یہاں اخلاق کے میدان میں، خاص کر رویوں کے معاملے میں اتنی سختی کیسے آئی؟ جس وقت مسلمانوں کا ایک بڑا امپائر یعنی بڑی سلطنت قائم ہوئی، عباسیہ سلطنت، امویہ سلطنت، کوئی معمولی سلطنتیں نہیں تھیں۔ ان سلطنتوں میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عدالتی نظام علماء کے سپرد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ قاضی ابو یوسف چیف جسٹس ان کو بنا دیا گیا تب پوری عباسی سلطنت کا۔ اس کے بعد ہمارے ہاں علماء کا بنیادی منصب قاضی کا منصب بن گیا۔ قاضی نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک طرح کی سختی آپ سے آپ آ جاتی ہے۔ یہ سختی صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، اس میں فتویٰ دینے کا انداز ہے، قضا اور فیصلہ سنانے کا انداز ہے۔ آپ نے وہ ڈرامہ بھی دیکھا ہوگا کرلس، اس میں آپ نے دیکھا کہ جو قاضی صاحب کا ہوتا ہے وہ ایک بڑے عالم کو دیا گیا، چیف جسٹس بھی ان کو ہی بنا دیا گیا۔ تو جب انہوں نے علماء کو یہ عہدہ دیا، انہیں خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اگر میں باپ کی جگہ بیٹھا ہوں تو میرا رویہ اور ہونا چاہیے، بیٹی کی جگہ ہوں تو میرا رویہ اور ہونا چاہیے۔ علماء کا بنیادی منصب عدالت نہیں بلکہ بنیادی منصب دعوت ہے، اور دعوت یہ چاہتی ہے، جیسے قرآن میں بیان کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اگر دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو حکمت، دانائی اور محبت کے ساتھ دعوت دو، اور نصیحت کا خوبصورت انداز ہونا چاہیے۔ اور اگر کبھی کوئی بحث کرنی پڑ جائے تو خوبصورت ترین اسلوب میں بحث کرو، جو طریقہ قرآن نے دعوت کے لیے بتایا۔ عدالت میں تو یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اگر عدالتوں کے منصب دیے بھی گئے تھے علماء کو تو انہیں اپنے دونوں منصب الگ الگ رکھنے چاہیے تھے۔ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے علماء کی پیدا ہو گئی جو بنیادی طور پر فتوے اور قضا یعنی فیصلہ صادر کرنے والی زبان میں بات کرنے لگے۔ وہ دعوت کی زبان کو بھول چکے ہیں۔ دعوت کی زبان کیا چاہتی ہے؟ نرمی، محبت، شفقت، دانائی، حکمت، خوشخبری اور بشارت دینے والی زبان ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قابل قتل ہم قرار دے دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن کچھ بڑے غیر معمولی علماء بھی پیدا ہوئے ہیں جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ فتوے سنانے والے انداز میں گفتگو کریں گے۔ فتویٰ تو در حقیقت عدالت کے طلب کرنے پر کوئی رائے دینے کا نام ہے، یعنی ایک وکیل کی حیثیت سے آپ نے ورڈکٹ دے دیا۔ عالم کا کام تو لوگوں کو بلانا ہے، محبت سے سینے سے لگانا ہے۔ یہی وجہ ہے اس محبت کا زیادہ ظہور ہمارے ہاں صوفیہ کرام میں ہوا۔ اگر آپ غور کریں تو تصوف کی جو تحریک ہے اسی سخت رویے کے خلاف پیدا ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر صوفی ازم میں لوگ بیلنس نہیں رکھ پائے اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا ہو گئی جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو آگ میں خود کود رہے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر نکالنا چاہتا ہوں۔ تو محبت تو یہ ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ جہاں کسی سے ذرا اختلاف ہو جائے کہ اب اس کو جہنم تک کیسے پہنچانا ہے، اس میں پھر یہ خیال ہی نہیں رکھا جاتا کہ کیا اخلاقی حدود ہیں، نہ تحقیق کی جاتی ہے۔ یہ بدقسمتی سے ہمارے علماء کا عام مزاج ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ بہت سے علماء ایسے بھی ہیں جو بڑی محبت، شفقت کے حامل ہیں۔ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ جب بھی حق یا سچ کسی کے سامنے پیش آتا ہے تو عام آدمی تردد نہیں کرتا زیادہ، اور آرام سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس سچ کو۔ زیادہ پرابلم ہوتی ہے علماء کے ساتھ اور لیڈرز کے ساتھ۔ لیڈرز اور علماء اس حق کو بیئر نہیں کر پاتے، ان کے اوپر چوٹ لگتی ہے۔ یہ چوٹ کیوں لگتی ہے؟ خود پرستی کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں میں عالم ہوں، میرے بہت سارے معتقدین ہیں۔ خود پرستی میں انسان صرف اپنے ساتھ محبت نہیں کرتا بلکہ اپنے اساتذہ علمی سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے آباء کی دی ہوئی میراث سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، میرے اکابر کی ایک تاریخ ہے، اس کے اندر میں نے سوسائٹی کے ساتھ کچھ کمٹمنٹ کی ہیں، کچھ باتیں کی ہیں، اب کھڑے ہو کر اعتراف کروں کہ میں غلط تھا۔ تو گویا خود پرستی یہاں پر آخری درجے میں نمودار ہو جاتی ہے۔
اسے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ بندے کے عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے، یعنی حق سامنے ہے لیکن بندہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہماری ارد گرد آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو دین کے فرائض میں بڑھ چڑھ کے سب سے آگے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ہر چیز میں آگے آگے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی، جو مسلمان ہوں گے، ان کی کثیر تعداد ایسی ہوگی جو بظاہر تو سارے فرائض پورے کر رہے ہیں لیکن اخلاق کے میدان میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ وہ نمازیں تو تہجد کی بھی پڑھتے ہیں لیکن کسی سے بات کرتے وقت ترش روئی اختیار کرتے ہیں، بد کلامی پہ اتر آتے ہیں۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اخلاق کی وجہ سے بہت سارے لوگ جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا کرم ہوگا اور بعد میں پتہ نہیں کتنے 100 سال جہنم میں رہنے کے بعد وہ جنت میں بلاہر آئیں گے اپنے ایمان کی وجہ سے، لیکن یہ اخلاق ہے جس کا وزن ہمارے نامہ اعمال میں سب سے بھاری ہونے والا ہے، تو ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے چاہیے۔ ہماری نمازیں اور ہمارے روزے ہمیں بالکل نہیں بچانے والے اگر ہم نے کسی کا دل توڑا ہے، کسی کے ساتھ سختی سے پیش آئے ہیں، اور اگر پیش آئے ہیں تو معافی مانگ لیجئے، اللہ کے لیے جھک جائیں، کیا فرق پڑتا ہے۔